السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ استعینہ واستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم بركة النكاح أيسره مؤونة وقال أيضا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوه تكن فتنة وفساد عريض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے عزیز و بزرگ و دوستو، نکاح کے سلسلے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی جائیں گی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معافی ضمیر کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ میرے عزیزو، آپ سنتے ہیں جو بھی قاضی ہوتا ہے وہ انہی 3 آیتوں کو پڑھتا ہے، اور یہ 3 آیتیں جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، ہر نکاح میں یہ 3 آیتیں قاضی اور جو امام ہوتا ہے نکاح پڑھانے والا وہ ان تینوں آیتوں کو پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آیتوں کو مسنون قرار دیا، سنت قرار دیا۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ فرمایا نکاح جو ہے اس کے لیے یعنی 2 مرد اور اسی طریقے سے ایک عورت بھی ہو جائے جو 2 گواہ ہوں، اور ایک یعنی اس کی وکالت کرے تو زوجین ہوں، یعنی مرد اور بیوی، شوہر اور دلہا دلہن، تو ان کا نکاح ہو جائے گا، نکاح درست ہے۔ اس میں اصل ہے ایجاب اور قبول، یعنی گویا کہ یعنی اس بات کا معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو فلاں لڑکی کو آپ کے نکاح میں دیا بعوض مہر کے، اور ایک اس کے ساتھ معاہدہ ہے، یعنی ایک بات کی گویا کہ اس کے ساتھ یعنی وعدہ ہے اور میثاق ہے اس کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو ڈرو اللہ سے، اس رب سے ڈرو کہ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، یعنی مراد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام ہیں، اور انہی کے ذریعے سے اللہ نے بہت سارے انسانوں کو یعنی پھیلا دیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس رب سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو۔ کسی آدمی کو مانگنا ہو بھائی میرا اللہ کے واسطے میرا حق ہوتا ہے تو دے دے، آپ مانگتے ہیں، میں بھی مانگتا ہوں، ہم سب مانگتے ہیں،
کہ بھائی اللہ کے واسطے میرا جو حق ہوتا ہے آپ ادا کر دیجئے۔ اور فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے ہر حال سے باخبر ہے، تمہاری ہر نقل و حرکت سے اللہ باخبر ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور تمہیں موت آئے اس حالت میں تم مسلمان بن کر دنیا سے رخصت ہو، یعنی گویا کہ ایمان کے ساتھ رہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ۔ اور تیسری آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات کرو، صاف ستھری بات کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح فرما دیں گے، یعنی تمہارا جو بھی عمل ہے دنیا میں اس کو اللہ درست کر دیں گے اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اس کے رسول کا کہنا مانے گا وہ بڑا کامیاب ہو گیا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ تحقیق کے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیا۔ میرے عزیزو، اللہ حالانکہ اس میں ذکر نکاح کا نہیں ہے، یہ 3 آیتیں ہیں، اس میں نکاح کا ذکر نہیں ہے، مگر تینوں آیتوں کو اللہ نے کیوں یہاں مقرر فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اور فرمایا کہ ان تینوں آیتوں کو پڑھو، اور پڑھتے ہیں ہم سب۔ میرے عزیزو، اس میں جو ہے اصل تقوی ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، ڈرو اللہ سے، کہ نکاح سے پہلے بھی ڈرو، نکاح کے وقت بھی ڈرو، نکاح کے بعد بھی ڈرو۔ بعض لوگ نکاح کے اندر بہت زیادہ یعنی یہ کرتے ہیں، اتنا چال بھی ہوتے ہیں، اتلا چال بھی ہوتے ہیں، پیسہ زیادہ آ گیا خوب خرچ کر رہے ہیں، کسی کی نہیں مانتے، اور اس میں یہ بھی سوچ رہے ہیں ہم عوام الناس کہ اس سے دین کا کوئی تعلق نہیں ہے، شادی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم جیسے چاہیں ہم شادی کر سکتے ہیں۔ اس بات کو شریعت نے منع فرمایا کہ نہیں، تمہاری شادی جو ہے وہ عبادت ہے اور شادی جو ہے وہ ثواب ہے، اور تم کیسے اس کو شریعت سے نکال دو؟ اسی کے لیے علماء جتنی اس کے اندر رسومات غلط چیزیں ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہیں، ان کا بیان کرنے کا حق بتلاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، یعنی نکاح کے وقت میں بھی ہم ایسا کام نہ کریں، یعنی جس سے بعض وقت ہوتا ہے کہ میرے پاس خوب پیسے ہیں، میں خرچ کر دیا، میرا پڑوسی ہے اتنا مال نہیں ہے لیکن اس کی 5-6 بیٹیاں ہیں، اب وہ بیچارہ پریشان ہے، ابھی تک بیٹیاں شادی بھی نہیں کرنے پاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت سارا معاملات آتا ہے میرے عزیزو۔ تو اسی لیے فرمایا شادی سے پہلے ڈرو، یعنی تمہیں ایک معاہدہ کرنا ہے، ایک اجنبی مرد ایک اجنبی عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کیسے اس کے ساتھ زندگی بسر کرے گا، کیسے رہن سہن کرے گا، ہمارے نبی نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے اللہ نے کیسا بتایا ہے طریقہ، اس کو اختیار کرو۔ پھر عین شادی میں، شادی کے وقت میں بھی کہ تم حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی اتنا مال نہ خرچ کرو جس سے بعد میں تم کو قرضہ لینا پڑے اور تمہارے اوپر بوجھ آ جائے قرضوں کا، یہ بھی شریعت نے منع فرمایا۔ اور پھر فرمایا نکاح کے بعد اب تمہارے دونوں کی زندگی ہے، اب تم اونچ نیچ کو لے کر کے چلو گے، آپس میں صلح کر کے جیسی زندگی ہوگی، جیسا اللہ کی طرف سے جوڑا منتخب ہوتا ہے میرے عزیزو، اللہ ہی اس کا یعنی جوڑا پیدا کرتے ہیں، فلانے کو فلانے کے ساتھ۔ اور اسی لیے
تو میرے عزیزو نکاح کے اندر تقوی ہے، یعنی نکاح سے پہلے بھی تقوی اختیار کرو، نکاح کے عین وقت میں بھی تقوی اختیار کرو، اور نکاح کے بعد بھی۔ ایک حدیث میں فرمایا برکت النکاح ایسرہ مؤونۃ، سب سے برکت والا عظمت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ اب میں سوچتا ہوں نہیں میں زیادہ خرچ کروں گا تو لوگ مجھے کہیں گے واہ پیسے والا ہے، بڑا پارٹی ہے، اچھا خرچ کیا، بڑھیا کیا۔ نہیں میرے عزیزو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عثمان عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا ان کا کپڑے میں زردی لگا ہے، رنگ لگا ہوا ہے۔ فرمایا یہ رنگ کیا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے کل نکاح کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ارے ایک بکری ہی ذبح کر کے اس کا گوشت کھلا دو، یعنی ولیمہ چاہے ایک بکری ہی ہو کر لو۔ یعنی ولیمے کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اتنا ہزار ہونا چاہیے، اتنے ہزار آدمی ہوئیں گے، اتنا ان کا خرچ ہوگا، یہاں سے 10 لینا، وہاں سے 50 لینا، یہاں سے 1 لاکھ۔ یہ میرے عزیزو شریعت میں یہ ہمیں اتنا مجبور نہیں کیا گیا۔ میں خود لے رہا ہوں، میں ہی مروں گا، میں ہی قرض لے کے لے رہا ہوں، میرا ہی مصیبت آگا، بلڈ پریشر میرا بڑھے گا، ڈائبٹیز میری بڑھے گی، ہارٹ میرا بڑھے گا، مصیبت میرے اوپر آئے گی۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کوئی نبی کو دعوت نہیں دیا، یعنی اسلام نے شادی کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ شادی کر رہا ہے جب سے عشر مبشرہ ایک دم قریب کے اخص الخاص، یعنی خاص پرسن وہ ہیں اللہ کے نبی کے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ میری کل نکاح ہے، اور نکاح کرنے کے بعد وہ پوچھ رہے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن نے کوئی یہ دعوت بھی نہیں دیا، نبی کو بلایا بھی نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت بھی نہیں کی، تم نے اتنا بڑا پروگرام کیا، چپکے چپکے تم نے نکاح بھی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ دیکھیے یعنی یہ بتا رہا ہے کہ شادی میں سادگی ہو اور اس میں آسانی ہو۔ ہاں البزازۃ من الایمان، البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان سے ہے، ایمان والا سادگی کو پسند کرتا ہے۔ اب میرے عزیزو ایک حدیث میں فرمایا اعلنوا ھذا النکاح واجعلوه فی المساجد، یہ نکاح کا اعلان کرو، کھلم کھلا کرو، بتاؤ، اور اس کو مسجد کے اندر قائم کرو۔ ہمارے کتنے ایمان والے ہیں جن کے دلوں میں نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، کبھی ان کو شوق ہوتا ہے میرے نبی کی سنت ہے کہ مسجد میں میں نکاح کو قائم کروں۔ اگر کوئی کہہ دے نا تم کیوں بولتے ہو، تمہیں کیا درکار، میں نے وہی برادر وہی بندو لے کے بیٹھایا، بھائی والا کے بلایا، اس کو لے کے مشورہ کر رہا ہے، لیکن وہی اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر میں ایمانی قوت نہیں ہے، ایمانی عمل اس کے اندر نہیں، اس لیے وہ مشورہ دے رہا ہے کہ بھائی کائے کو مسجد میں جاگو۔ ہاں میرے عزیزو، مسجد کے اندر نکاح ہونے میں خوب برکات ہے۔ 5 نمازی آئیں گے، ایک آمین کہہ دے گا، دعا قبول ہو جائے گی۔ تم جو نکاح کر رہے ہو، تم بھی چاہتے ہو میری بیٹی چین سکون سے رہے، میں بھی چاہتا ہوں میرا داماد خوش رہے۔ جب مسجد میں آ کے کریں گے تو 5 مصلی اللہ کے نیک بندے آئیں گے، دعا میں آمین ہوگی، نکاح کے اندر استمرار ہوگا، دوام ہوگا، یعنی اس کے اندر ہمیشگی ہوگی، انہیں اچھا چین سکون سے بسر کریں گے۔ لیکن لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ میرے عزیزو، یعنی نکاح جو ہے میرے عزیزو، اور اللہ تعالیٰ نے بعض لوگ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفسانیت کا، ہماری غرضیں ہیں، یعنی ہمارے اندر خواہش ہے، جو خواہش جس کو آپ بولتے ہیں سیکس بولتے ہیں انگلش میں، حالانکہ سیکس یہ لفظ نہیں درست نہیں ہے، لیکن خواہش ہر انسان کی رغبت ہے، میں اچھا میٹھا کھاؤں گا، میں اچھا مکان میں رہوں گا، میں اچھی گاڑی چلوں گا، اچھا جوتا پہنوں گا، اچھا کپڑا پہنوں گا، یہ انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہونا بھی چاہیے، انسان ہے۔ میں بڑھیا خوبصورت رہوں گا، بوڑھا بھی ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ وہ خوبصورتی کو پسند کرے گا۔
کیونکہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، تو اسی لیے اگر ہم، اللہ نے سادگی میں نکاح کو رکھا کہ تم سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ اگر تم نے یعنی نکاح کو، میں نے جو خطبہ پڑھا تھا کہ الا تفعلوه تکن فتنۃ وفساد عریض، اگر تمہارے پاس کہیں سے نکاح کا پیغام آئے، تمہیں وہ بچہ پسند ہو، اس کا اخلاق، اس کا دین پسند ہو تو کر دو، اگر نہیں کرو گے زمین میں فتنہ و فساد ہوگا۔ فتنہ فساد کیا ہے میرے عزیزو؟ فرمایا زنا کا طریقہ، حلال بند ہو جائے گا، حرام کا راستہ کھل جائے گا، یہ ہے۔ اسی لیے فرمایا یعنی جب تم دیکھ لو بچہ پسند ہے تو اس کو نکاح کر دو۔ نہیں میرے بچے کا تو 100 جگہ سے آتا ہے اور وہ سب کو ٹھکراتا رہتا ہے، آخر میں ایسے گڑھے میں پڑ جاتا ہے، پھر بیچارہ زندگی بھر تک روتا ہی پھرتا ہے۔ ایسا ہوا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں بھی ہوا ہے میرے عزیزو۔ اسی لیے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو، اور نکاح آسان کرنے میں بڑی خیر و برکات ہیں، اور ازدواجی زندگی میں اللہ نے ہمارے خواہشات کا پورا رعایت کیا، اور فرمایا تم سے پہلے اے نبی ہم نے تمام نبیوں کو بیوی والا، بچہ والا بنایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ کوئی یوں کہتے ہیں، بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم پاک رہیں گے، شادی نہیں کریں گے، مجرد رہیں گے، اور وہ ہیں اخوان الشیاطین، وہ دوسرے طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہیں۔ بعض مذاہب میں ہیں وہ لوگ شادی نہیں کرتے لیکن غلط طریقے سے اپنی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام سادہ ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اس نے آسانی کا راستہ اختیار کرنے کو فرمایا۔ اور میرے عزیزو، بزرگوں، دوستو، بعض جگہ یعنی بڑھا چڑھا کے معونت یعنی جو آپ کا یعنی مہر ہوتا ہے اس کو بھی رکھتے ہیں۔ نہیں، مہر جتنا 5 آدمی پسند کر لیں، اور اسلام کا بھی طریقہ کو بھی دیکھیں۔ یہ نہیں کہ 5 آدمی اگر جاہل ہوں گے وہ کہیں ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں، کسی عالم علماء سے ہی پوچھو، ان کا بھی رائے لو، خالی اپنے سے طے کر دو بس ہو گیا، نہیں نہیں، شریعت اس کے مہر میں، اس کی شادی میں، اس کے ہر کام میں شریعت ہے، اسلام ہے، تم ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ علماء سے پوچھنا حکم ہے ہمیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جس بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تم پوچھنے، علم والوں سے، اہل علم سے پوچھو، معلومات کرو۔ تو میرے عزیزو، بزرگوں، دوستو، ہمیں جو ہے اپنی اولادوں کی تربیت بھی کرنی ہے۔ آج ہماری مائیں بہنوں کی تربیت نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں بھی بچیوں کی تربیت ہم نہیں کرتے، ان کے نماز کا، ان کے دین کا فکر نہیں کرتے۔ بڑھیا کپڑا پہنانے میں ان کو پیسے دے دیں گے اور مارکیٹنگ کر کے چلی آئیں گی بچیاں، آج کا ماحول ہے۔ لیکن وہ 5 وقت نماز پڑھے نہیں پڑھے اس کا ہم پوچھیں گے، کیسے سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ارے تمہاری بچی ہے 10,000 والی، وہ جا رہی ہے 1 لاکھ والی کے ساتھ، تم کو آ کے کل ڈیمانڈ کرے گی 20,000 کا جوڑا دو، تم کہاں سے لا کے دو؟ یہ اسراف ہے۔ اسی لیے آدمی کو اپنے طبقات میں بیٹھنا چاہیے، جتنے کا وہ آدمی ہے اتنی اپنے ہم اس میں بیٹھنا چاہیے۔ اسی لیے کفو، آپ کو معلوم ہے اسلام میں بھی کفو دیا ہے، یہ شیخ ہے شیخ کے ساتھ، یہ سید ہے یہ سید کے ساتھ، یہ خان ہے یہ خان کے ساتھ، لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ خان کی بیٹی خان کو دو گے دوسرے کو دو گے، نہیں، وہ نہیں۔ آپ دیکھو میرے گھر میں جیسا چال چلن ہے، میری مائیں بہنیں، میری خالہ پھوپھو جیسے تھیں ایسے ہی وہ خاندان کے اندر ان کا دین، اخلاق، عادت، اطوار کیسا ہے۔ اگر آپ بچی کو لے کے نیچے طبقے میں لے کے دے دیں گے تب بھی آپ ظالم کہلائیں گے، کیونکہ اگر ان پڑھ بچہ ہے، ہائی کوالیفائڈ، آج کل کی بچیاں تو کالج سے نکلتی ہیں سیدھا چلی جاتی ہیں سسرال میں، اور ان کو کام کرنے کو دے دیتے ہیں۔ یہ بیچاری دیکھ کے کہتی ہے گھر میں سبزی نہیں کاٹی، گھر میں کام نہیں کی، اب اس کو جا کے اتنا بڑا بوجھ ہے، کہاں سلا میرے ماں باپ لا کے ڈال دیے۔ اس لیے ان کو ایکسپیرینس کراؤ، اماں کے ساتھ جا سبزی کاٹے گی، جا جھاڑو دے گی، جا کپڑا طے کرے گی، اس کو یہاں ٹریننگ دو، ٹرینیٹ کر کے بھیجو
تاکہ وہاں باقی رہے گی، ورنہ 1 سال میں آپ کا خبر آ جائے گا طلاق کا. اور ہو رہا ہے بہت، ایک قیامت کی نشانی بھی ہے، طلاقیں کثرت سے پڑیں گی. آج دیکھو سال نہیں 6 مہینہ گزرتا ہے نہیں گھر میں واویلا مچ جاتا ہے، پورا 10 لاکھ 5 لاکھ بیچارہ جو زندگی میں کھٹ کھٹ کے لایا سب پانی میں بہہ جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں بچوں کی تربیت کا خیال کرو اور اچھی جگہ نکاح کچھ اہل علم کے ساتھ، اچھے پڑھے لکھے، یار غریب ہو لیکن پڑھا لکھا ہے سمجھدار ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑا دو، اللہ اس کو غنی کر دے گا. ہاں ہم اگر امیر کو دیکھ کے دیں گے میرے عزیزوں، امیری تو کبھی ختم ہو سکتی ہے، آج کما رہا ہے کل کو بیٹھ جائے گا، پھر وہی ڈھنگ ڈھنگ ہوتا رہے گا. تو اسی لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستو شریعت کو مقدم رکھو، اللہ دنیا میں بھی عزت دیں گے اور دنیا میں بھی چین دیں گے، مرنے کے بعد بھی چین ملے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کلیہ عطا فرمائے. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھیں وہ سنت پڑھ لیں. بعض لوگ جو ہے خطبہ ہوتا رہتا سنتیں پڑھتے ہیں، جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.